سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 7واں باب ہے افعال عاملہ، اس کا سبق نمبر 11 ہے افعال مقاربہ۔ یہ کون سے افعال ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیے پہلی بات تو حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ کل 4 افعال ہیں، ان میں سے پہلا ہے عصا، دوسرا ہے قعدہ، تیسرا ہے کاروبا اور چوتھا ہے اوشا کا۔ یہ 4 افعال ہیں۔ اب اگلی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ فائدہ سمجھ لیں۔ فائدے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبر کا حاصل ہونا اسم کے لیے قریب ہے، یعنی اسم کو خبر حاصل ہونے والی ہے، تو چونکہ قریب ہوتی ہے تو قریب سے ہی یہ مقاربہ ہے، اس لیے ان افعال کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں۔ آگے اس میں مزید وضاحت دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوں گے۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر دوسری بات جو حضرت نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کانا کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جو کانا فعل ناقصہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، یہ بھی بالکل کانا ہی کی طرح عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ کانا کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے افعال ناقصہ کا اور افعال مقاربہ کا۔ فرق یہ ہے کہ جو افعال مقاربہ کی خبر ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یہ فرق ہے، اور یہ والی شرط افعال ناقصہ کے اندر نہیں ہے۔ پھر فعل مضارع میں پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ فعل مضارع، یہ جو ان کی خبر آتی ہے افعال مقاربہ کی، فعل مضارع یہ کبھی ان مصدریہ کے ساتھ آتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے ان مصدریہ کے ساتھ، جیسے اس کی مثال آگے دی ہے عصا زید ان یخرج۔ یہاں پہ دیکھیں یہ عصا فعل مقاربہ ہے اور یہ اس کا اسم ہے، اور یخرج یہ اس کی خبر ہے، فعل ہے، اور فعل یہ ان مصدریہ کے ساتھ آ رہی ہے، اور کبھی ان مصدریہ کے بغیر بھی آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ضروری اور لازم نہیں ہے کہ جب بھی اس کی فعل مضارع خبر آئے گی وہ ان مصدریہ کے ساتھ ہی آئے گی، بلکہ بعض اوقات ان مصدریہ کے بغیر بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ عصا زید یخرج۔ یہاں پر جو اس کی خبر ہے وہ فعل مضارع تو آ رہی ہے لیکن ان مصدریہ کے بغیر آ رہی ہے۔ اور کبھی فعل مضارع ان مصدریہ کے ساتھ عصا کا فاعل ہوتا ہے اور اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ فعل مضارع جو ان مصدریہ کے ساتھ خبر بنتی ہے افعال مقاربہ کی، کبھی کبھی فعل مضارع تو آتا ہے لیکن وہ افعال مقاربہ کی خبر نہیں ہوتا بلکہ اس کا فاعل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو افعال مقاربہ شمار بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک نارمل فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی مبتدا نہیں ہوتا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس وقت افعال مقاربہ بھی یہی سلوک ہم کریں گے کہ یہ اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائے گا اور اس کا جو فاعل ہے وہ فاعل فعل مضارع ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کبھی فعل مضارع ان مصدریہ کے ساتھ عصا کا فاعل ہوتا ہے اور اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت یہ فعل تام ہوگا۔ فعل تام ہوگا مطلب یہ کہ فعل اپنے فاعل پر مکمل ہو جائے گا، جیسے عصا ان یخرج زید۔ یہاں پہ دیکھیں یخرج یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ ان مصدر کی تعویل میں ہو کر اسم کے معنی میں ہو جائے گا، خروج زید کے معنی میں، اور اسم کے معنی میں ہو کر پھر یہ عصا کا فاعل بن جائے گا۔ تو اس سے اس اعتراض کا بھی جواب ہو جائے گا کہ آپ نے کہا کہ ان مصدر کے ساتھ فعل مضارع یہ فاعل بنتی ہے، حالانکہ فعل مضارع وہ تو فعل ہوتا ہے، فاعل تو نہیں بن سکتا۔ تو اس کا جواب دے دیا کہ جب یہ ان مصدر کے ساتھ بنے گی تو ان مصدر اس فعل مضارع کو مصدری معنی کے اندر کر دے گا، اس سے فعل والا معنی ختم کر دے گا۔ بہرحال جو مزید وضاحت ہے وہ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم اس کی تمرین کریں گے وہاں پر آ جائے گی۔